تو وہ کہے گا وہ تو میں کرتا ہی ہوں، اور ساتھ میں یہ کچھ اور بھی ہیں ان کے بھی کرتا ہوں. یعنی اس کو الحمدللہ سے انکار نہیں ہے، اس کو للہ الحمد سے انکار ہے. تو کیونکہ اس کو شرک ہے نا اس کا مسئلہ، تو اس کے شرک کے حل کے لیے اس سے کہا گیا للہ الحمد. لیکن فاتحہ میں کیا مشرکون سے بات ہو رہی ہے؟ فاتحہ میں کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہر انسان سے، اور ہر انسان کی فطرت سے. اور انسان کی فطرت کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے ہی نہیں، یہ مسئلہ ہے ہی نہیں کہ ایک سے زیادہ رب ہے کہ نہیں. ہمارے اندرون ہماری گہرائیوں کے اندر ایک رب ہے. اسی لیے الحمدللہ جو بات دل میں ہے وہی سامنے آ گئی الحمدللہ، اسی لیے وہاں للہ الحمد نہیں ہے. اوکے. کسی نے بہت اچھا سوال پوچھا پچھلے لیکچر کے بارے میں، عید کی نماز پہ ہم للہ الحمد کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا کہا تھا للہ الحمد کے بارے میں؟ کیا معنی ہے اس کے؟ ہم صرف اللہ کے لیے. اور وہ تو کسی مشرک کی مخالفت میں آپ کہو گے نا کہ ہم صرف اللہ کے لیے، تو آپ عید کی نماز پڑھنے جا رہے ہو، اس میں کہاں مشرکین آ گئے؟ عید کی نماز کھل کر تکبیر کرنا یہ فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، جب بت سارے ٹوٹ چکے، اور اب مسلمان نماز پڑھنے جا رہے ہیں پہلی دفعہ، اور مکے میں اس بات کا مظاہرہ ہو رہا ہے کہ اب سے حمد صرف اللہ کے لیے ہوگی، اب بڑائی صرف اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد. وہاں اس بات کی سینس بنتی ہے، اور اسی کو ہم ہمیشہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اسی فتح کو. وہاں شرک کا خاتمہ ہوا ہے، اور صرف ایک رب کی حمد ہم نے کرنی ہے، اسی لیے وہاں پر للہ الحمد کی سینس بنتی ہے، اس کی حکمت ہوتی ہے. ٹھیک. اچھا، آگے ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں عربی میں للہ حمدن. حمدن الف لام کے بغیر، ال کے بغیر. اگر آپ للہ حمدن کہیں گے تو اس کا معنی یہ ہوگا کچھ حمد اللہ کے لیے. وہ تو آپ کو ویسے ہی واضح ہو جائے گا کیوں مناسب نہیں ہے. ال استقراق بھی کہتے ہیں اسے. ال سے کیا بنتا ہے؟ تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. اور یہ ایک قرآن کا فلسفہ ہے، تمام حمد اللہ تعالیٰ کے لیے. دیکھیں، میری زندگی میں، آپ کی زندگی میں، ہم نے کچھ چیزیں، کچھ کامیابیاں ہمیں ملی ہیں زندگی میں. آپ کالج یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئے ہو، آپ کو کوئی جاب ملی ہے، آپ کو کوئی بزنس سکسیزفل ہوا ہے. یہ تمام جو کامیابیاں ہمیں زندگی میں ملتی ہیں، یہ اصل میں ہماری نہیں ہے. اصل میں یہ میری کامیابی نہیں ہے. میرے ہاتھ میں صرف کوشش ہے. اور یہ ساری کامیابیاں، ان کو آپ نتیجہ کہہ لیں، نتیجہ میرے ذمہ ہے ہی نہیں. میرے ہاتھ میں صرف اللہ نے کوشش دی ہے، اور اس نے اپنے ہاتھ میں ہمیشہ کیا رکھا ہے؟ نتیجہ. اب دنیا کی نظر میں اگر کوئی مشہور ہو گیا تو مشہوری بھی ایک طرح کی کامیابی سمجھی جاتی ہے. تو کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ تو بڑے مشہور ہو گئے، آپ تو بڑے یہ ہو گئے. مشہوری اس سے نہیں آئی. مشہوری کہاں سے آئی تھی؟ اللہ سے آئی تھی. آپ کا بزنس تو بڑا چل گیا، انویسٹمنٹ اس نے کی ہے، محنت اس نے کی ہے، لیکن جو بزنس چلا ہے نا، وہ کس نے چلایا ہے؟ وہ اللہ نے چلایا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا تمام حمد اللہ کے لیے. وہ کیا ہے کہ کوشش تو میں نے کی ہے، لیکن اللہ کی قدر میں مجھ سے کہیں زیادہ کوشش کرنے والے ہیں جس کو اللہ نے نتیجہ نہیں دیا. مجھ سے کہیں زیادہ ذہین ہے، مجھ سے کہیں زیادہ عقل مند ہے، جن کو اللہ نے یہ موقع نہیں دیا، جن کے لیے دروازے نہیں کھولے. اور یہ میرے لیے اس لیے نہیں کھولے کہ میں زیادہ مستحق ہوں. کبھی اللہ امتحان لیتا ہے زیادہ دینے سے، کبھی اللہ امتحان لیتا ہے کم دینے سے. الحمدللہ سے یہ بات ذہن میں ہمیشہ رہتی ہے کہ جو کچھ اچھا آ رہا ہے نا میری زندگی میں بھی، آپ کی زندگی میں بھی، وہ اصل میں ہمارا کارنامہ ہے ہی نہیں. وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کی ملکیت میں کوئی چیز ہے ہی نہیں سوائے ان کوششوں کے جو اس نے کی. کوشش کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرا. کوئی مجھے کہتے ہیں ماشاء اللہ آپ کو تو بہت لوگ سنتے ہیں،
میں نے کہا میں تھوڑی سناتا ہوں، جو میں بول رہا ہوں وہ میری کوشش ہے. جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال رہا ہے کہ اس کی بات سن لو، وہ میری طرف سے تھوڑی آیا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے. اور وہی بات کوئی سنے اور کہے اس سے میری زندگی بدل گئی، اور وہی بات کوئی اور سنے اور کہے یہ کیا بکواس کر رہا ہے، یہ کیا بورنگ بات کر رہا ہے، میں اپنا ٹائم برباد نہیں کر رہا یہاں پہ. یہی ہوتا ہے نا، کسی کے کان میں اللہ تعالیٰ نے کن فیکون ڈال دیا ہے، کسی کے کان میں نہیں ڈالا، اس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے ہی نہیں. یہ بھی الحمدللہ کا ایک نتیجہ ہے. اچھا آگے چلتے ہیں للہ الحمد سے. ہاں یہ ایک اہم لیسن ہے اس کا. عربی گرامر کو اب مجھے اردو میں کچھ سمجھانا پڑے گا. اسم اور فعل کا فرق. اردو میں آپ نے سیکھا ہوگا فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. ایک زمانے میں سیکھا ہوگا جب جیل میں تھے، اسکول میں تھے. اچھا فعل حال، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل. اسم کا کوئی صیغہ نہیں ہوتا ہے. اس میں حال، اس میں ماضی، اس میں مستقبل. اسم کا کوئی ٹینس نہیں ہوتا، نہ وہ ماضی میں ہوتا ہے، نہ حال میں ہوتا ہے، نہ مستقبل میں ہوتا ہے. جیسے یہ میز ہے، میز کا نہ ماضی ہے، نہ حال ہے، نہ مستقبل ہے. اس کا کوئی، لیکن میں کہوں کھایا، بیٹھا، پڑھا، تو پڑھنے کا ایک ماضی ہے، میں نے کل پڑھا، یا میں ابھی پڑھ رہا ہوں، یا میں کل پڑھوں گا. یعنی افعال کا یا تو ماضی ہوتا ہے، یا حال ہوتا ہے، یا مستقبل ہوتا ہے. اگر میں کہوں میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، میں نے فعل استعمال کیا کہ نہیں؟ فعل استعمال کیا نا. تو اگر کہا ہوتا احمد اللہ، میں اللہ کی حمد کرتا ہوں، بات تو پھر بھی ٹھیک ہوتی. احمد اللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے ہو جاتی بات. یا ہم کہتے نحمد اللہ، جیسے خطیب کہتا ہے شروع میں، آپ کے سونے سے پہلے آپ نے سنا ہوگا ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ. سنا ہے کبھی؟ نحمدہ، ہم اس کی حمد کرتے ہیں. عربی میں کہتے ہیں ہم اس کی حمد کرتے ہیں. تو یہ فعل کا استعمال ہے. قرآن نے کیا کہا ہے؟ حمد اللہ تعالیٰ کی ہے. جیسے میں کہوں یہ میز اس ادارے کی ہے، تو حمد کا لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ فعل استعمال کیا ہے یا اسم استعمال کیا ہے؟ اسم استعمال کیا ہے. تو اسم استعمال کرنے میں اور فعل استعمال کرنے میں کیا فرق پڑ جاتا ہے، یہ بات سمجھ لیں. پہلی بات میں نے کہی تھی فعل تو 3 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو ماضی میں، یا حال میں، یا مستقبل میں. فرض کرو میں کہوں میں حمد کرتا ہوں. پہلی بات یہ کہ کس سیغے میں بات ہو رہی ہے، ماضی، حال اور مستقبل. کس میں بات کی میں نے؟ حال میں. یعنی میں نے اس بات کی کوئی ضمانت دی کہ میں ماضی میں بھی کر رہا تھا، اور نہ میں نے اس بات کا ذکر کیا کہ میں مستقبل میں کروں گا، نہ وہ میرے بس کی بات ہے. اور اگر آپ ماضی میں پیچھے جاتے جاؤ تو ایک وقت تھا جب میں کچھ تھا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی تھی. اور ایک وقت مستقبل میں آنے والا ہے جب میں کچھ ہوں گا ہی نہیں، لیکن حمد پھر بھی ہوگی. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ حمد ایسی ہو جو نہ ماضی میں پھنسی ہو، نہ حال میں، اور نہ مستقبل میں. اور اگر آپ نے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا ہے جو وقت کی قید میں پھنسا ہوا نہ ہو، تو وہ فعل تو ہو نہیں سکتا. وہ کیا ہونا ہے؟ الحمدللہ. یعنی اس میں اب وقت کی قید نہیں رہی. دوسری بات، جب فعل ہوتا ہے نا کوئی کام، تو اس کا فاعل بھی ہوتا ہے، کرنے والا. میں نے کہا تھا میں حمد کرتا ہوں، کرنے والا کون ہوا؟ میں. اگر میں کہوں ہم حمد کرتے ہیں تو کرنے والے کون ہوئے؟ ہم. اگر میں کہوں تمام مخلوق یا تمام کائنات حمد کرتی ہے تو کرنے والے کون ہوئی؟ تمام کائنات. لیکن جب میں کہوں حمد اللہ کے لیے ہے، جیسے قرآن نے کہا ہے الحمدللہ، حمد اللہ کے لیے ہے، کسی کرنے والے کا ذکر ہے؟ نہ. حمد اللہ کے لیے میں وقت کی قید نہیں ہے اور کسی کرنے والے کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ تمام کائنات ہو نہ ہو حمد ہمیشہ رہے گی. حمد اس کائنات سے پہلے بھی تھی، حمد اس کائنات کے
बात भी होगी ऐसी हमद अल्लाह ताला की जो ना वक्त की कैद में हो ना किसी के हमद करने वाले की कैद में हो। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर कहा होता यहमदु जमीउल खलाइक अल्लाह या यहमदुल्लाह जमीउल खलाइक, तमाम मखलूक़ात अल्लाह ताला की हमद करते हैं या करते थे या करते रहेंगे, तो फिर हम एक तरह से कम हो जाती, उसका दारोमदार होता मखलूक पर। मखलूक है तो हमद है, मखलूक नहीं तो हम नहीं। अगर मैं कहूँ मैं हमद करता हूँ, मैं हूँ तो हमद है, मैं नहीं तो हमद नहीं। लेकिन अल्लाह ताला कहता है हमद अल्लाह की है, मैं हूँ ना हूँ हम फिर भी है। इससे एक और बात भी सामने आती है, जो लोगों का अल्लाह ताला पर ईमान नहीं है ना, वो कहते हैं यार तुम कैसे खुदा की इबादत करते हो, तुम्हें क्या मुसीबत है, इस खुदा को क्या ज़रूरत है कि तुम उसके सामने नमाज़ें पढ़ो, सजदे करो, क्या शौक है उसे अपनी तारीफ़ करवाने का। क्योंकि दुनिया में जिसको अपनी तारीफ़ करवाने का शौक है वो बहुत मुतकब्बिर होता है। तो ये किस किस्म का खुदा है तो उसको अपनी तारीफ़ करवाने का शौक है। उसके जवाब में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी है। यानी जब कोई मखलूक थी भी नहीं तब भी उसकी हम थी। इसी तरह सूरत रहमान में अल्लाह ताला ने ये बात समझा दी है, कहा है कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। देखें, जलाल किस चीज़ को कहते हैं? जलाल कहते हैं जब किसी बादशाह की बादशाही को बयान किया जा रहा हो ना, वो जलाल होता है। और क्या अजीम शान आपकी सल्तनत है या जो भी है, तारीफ़ की जा रही है। जलाल आजकल क्या होगा, कोई चैम्पियनशिप जीत जाए, कोई मैच जीत जाए, जो फैंस कर रहे होते हैं ना, वो तजलील कर रहे होते हैं, जलाल दिखा रहे होते हैं उसका। अगर कोई अकेला एक आइलैंड में बंदा या एक मैदान में कोई बड़ा कारनामा कर ले, कोई इर्द गिर्द कोई तारीफ करने वाला नहीं हो, तो उसकी जलाल हुई या नहीं हुई? जलाल करने के लिए आपको, जलाल होने के लिए आपको जलाल करने वाले चाहिए, कोई तारीफ करने वाला चाहिए, तब तारीफ होगी ना। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तमाम चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी इस दुनिया में, जब कुल्लु मन अलैहा फ़ान, तमाम फ़ानी हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन तेरे रब का चेहरा ज़ुल जलाल, जलाल वाला बाकी रहेगा। जलाल करने वाले, कोई तारीफ़ करने वाले हो ना हो, वो बाकी रहेगा। ये है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आगे। We hope that you enjoyed this episode. Subscribe now to the Bayyinah YouTube channel to watch the rest of this series and more great content from Ustad Nu'man Ali Khan.